میرے دوستو قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف دیکھیں. احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ایک بار قرآن شریف پڑھا، قرآن شریف پڑھتے دیکھتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. قرآن شریف کی آیت پڑھی، کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ نے کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی ہے جس کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، جس کے اندر تمہارا ذکر ہے. اچھا میرا ذکر ہے؟ احنف بن قیس قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اچھا میرا تذکرہ ہے، اس قرآن میں میرا بھی ذکر ہے، اچھا دیکھو تو صحیح کہاں ہے میرا ذکر، کہاں ہے میرا تذکرہ. تو پڑھتے پڑھتے قرآن شریف کے اوراق الٹتے ہیں اور قرآن شریف کی آیت پہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. متقین کا تذکرہ کیا اللہ نے. اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں کے اندر سائلوں کا حق ہے، محروم کا حق ہے. فوراً گردن ہلاتے ہیں، نہیں 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 میں کہاں ہوں، میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو یہ میرا تذکرہ تو اس میں نہیں ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تنگی کے اندر بھی اور کشادگی کے اندر بھی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. ایسے ہیں، ایسے خراب بندے ہیں، ایسے بدبخت بندے ہیں کہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے تو وہ تکبر کیا کرتے ہیں کہ لگے حاشاک اللہ، حاشاک اللہ، یا اللہ میں ایسے لوگوں سے پناہ چاہتا ہوں. پھر پڑھتے ہیں قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں، جن کے گناہ اور نیکیاں خلط ملط ہو گئی ہیں، یہ اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں ایسا ہی ہوں، میں ایسا ہی ہوں. میرے دوستو یہ قرآن شریف پڑھا گیا رمضان کے اندر. اس قرآن شریف کے اندر کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمارا تذکرہ کہاں ہے؟ ہمارے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم کون سی صفت کے اندر آتے ہیں؟ ہماری صفت کیا ہونی چاہیے؟ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مومن بندے ہیں، ہمارا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یہ سورہ مومنون کی بس آیت ہے. اللہ نے جنت عدن بنائی. جنت عدن، جنت کا ایک بہت بہترین محل ہے، بہت بہترین حصہ ہے جس کو جنت عدن کہتے ہیں. اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کے اندر اللہ نے گھاس اپنے ہاتھ سے لگائی ہے. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے اور 11 مشک کا ہے. اور اللہ نے اس کے اندر گھاس اپنے ہاتھ سے لگائی. اور گھاس لگانے کے بعد جب فرشتوں کو دکھایا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کتنا شاندار محل بنایا ہے آپ نے. اللہ نے جنت عدن بنانے کے بعد کہا جنت عدن سے بول، کیا بولتی؟ تو جنت عدن میں قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تحقیق کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنے نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار کی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. میرے دوستو یہ اپنی صفات دیکھیے ہماری صفات کیا ہیں، کون سی صفات ہیں ہماری، اور ہم کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. یہ قرآن شریف اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن شریف کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو رفع کر دیا کرتا ہے، بلند کر دیا کرتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو مٹی میں ملا دیا کرتا ہے. ہمارا مقام کیا ہے؟ آج ہماری پوزیشن دیکھیں، مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں. انڈونیشیا سے لے کر کے آپ پورے یوروپ کو یوں سرکل آپ گھومتے چلے جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، پانی کی طرح بہ رہا ہے. کس وجہ سے؟ یہ زندگی کے اندر سے ہمارا قرآن نکل گیا، قرآن پر ہمارا عمل نہیں ہے. دوسری قومیں جو عروج پا رہی ہیں، جو قومیں ترقی کر رہی ہیں، ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن شریف کی آیات پر غور و فکر کر رہی ہیں. یہ آج جو ہمارے دشمن دوسرے بنے ہوئے ہیں ان کی دشمنی کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر یہ قوم، یہ مسلم قوم قرآن پر عمل کرنے والی صحیح طریقے سے بن جائے گی تو یہ واقعی بہت ترقی کر لے گی. لہٰذا اس کے اندر فاحشات، منکرات، بے حیائی، بری باتیں جتنی ہم ڈال سکتے ہیں اتنی ہم ڈال دیں.
میرے دوستو آج ہم دیکھیں اللہ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو سے، کوئی بیکار کی باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گراوان منہ ڈال کے دیکھیں، ذرا ہم دیکھیں کہ واقعی ہم صفت کے اندر پورے اترتے ہیں۔ ہوٹلوں کے اندر جا کے دیکھیں، وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، گپے شپے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہیں کسی کی برائی کر رہے ہیں، کہیں اس کی غیبت کر رہے ہیں، کہیں اس کے بارے میں چغلی کر رہے ہیں، کہیں کسی پر بہتان لگا رہے ہیں۔ کیا ایسے لغو باتیں نہیں ہیں؟ کیا واقعی ان کے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارا انعام اعمال کھڑا کیا جائے گا اور سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی یہ کتاب پڑھ لے، یہ تیرا نامہ اعمال پڑھ لے، یہ تیرا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہماری صفات قرآن شریف میں اللہ نے جو ذکر فرمائی ہیں ان صفات پہ ہم آنے کی کوشش کریں، یہ کلام، یہ اللہ کی یہ کتاب ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن شریف زندگی کے اندر آئے گا، ویسی سب چیز سدھر جائے گی، ساری چیز صاف ہو جائے گی، اور ہمارا حال وہی ہوگا۔ اس کتاب نے عمر فاروق تیار کیے، اس کتاب نے ابو صدیق تیار کیے، اس کتاب نے خالد بن ولید تیار کیے، اس کتاب نے ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تیار کیے، اس کتاب نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تیار کیے، اس کتاب نے ایسے سے بڑے ولی تیار کیے ہیں، اور یہ دروازہ بند نہیں کیا ہے، یہ کتاب کھلی ہوئی ہے۔ آج بھی یہ کتاب پکار کے کہتی ہے کہ ہاں عمل کرو اور خود اونچے سے اونچا مقام تیار کرو۔ میرے دوستو یہی سورت سورہ بطور، جو سورہ بطور میں نے پڑھی ہے ابھی، اسی سورت کے بارے میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک مکان کے باہر سے نکلتے ہیں اور اس مکان کے اندر سے سورہ طور پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو سورہ طور سن کر کے آپ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے واقعات میں یہ آتا ہے کہ صبح تک آپ کی ٹانگوں کے اندر جان نہیں ہوتی کہ آپ چل پھر لیں، جب صبح کو جو ہے اذان ہوتی ہے اس وقت آپ دیوار سے اٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دیوار آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ قرآن تو وہی ہے نا، سورۃ طور تو وہی ہے نا، لیکن کیا اثر ہو رہا ہمارے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی کے اندر کچھ بال سفید آئے، یا رسول اللہ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ ایک بار کہا مجھے سورہ انفطار اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ انفطار اور سورہ تکویر، یہ سورہ انفطار اور سورہ تکویر قرآن شریف کے اندر 30ویں پارے کے اندر ہے، اور 30واں پارہ وہ پارہ ہے جس پارے کو ہم نماز سنتے رہتے ہیں روزانہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر۔ بڑا آسان ہے ہمارے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف اٹھائیں ترجمے والا، اور کم سے کم 30واں پارہ ترجمے سے ہم یاد کر لیں، اور پھر یہ دیکھیں جو صورتیں نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہیں جو سنتا ہے امام صاحب سے، ان صورتوں پر غور و فکر کیا کریں، اثر ہوگا قرآن شریف کا، عمل کرنے کی توفیق پیدا ہوگی۔ جب یہ قرآن زندگی سے نکلتا ہے تو ذلیل کرواتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو ہم ذلیل ہو گئے۔ لہٰذا میرے دوستو جب یہ قرآن شریف شروع ہوا تھا تب سے لے کر آج تک ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ قرآن ہماری زندگی میں آ جائے۔ ابھی بھی کچھ نہیں گزرا ہے، رمضان کے 3 دن ہیں، اس کے اندر بھی عہد کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور آگے کے لیے عزم کر سکتے ہیں، عزم مصمم کر سکتے ہیں آگے کے لیے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں آگے کے لیے ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم قرآن شریف کو سمجھیں گے انشاءاللہ، قرآن شریف پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس قرآن شریف کے اندر ویسا ہی عمل کریں گے صحابہ کرام نے عمل کیا انشاءاللہ۔ میرے دوستو اگر ایسا ہم نے کر لیا تو یہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہم صحیح معنوں مسلمان بن جائیں۔